محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہم زد فزد. یہ آواز ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تلاوت قرآن المحسوس فرما رہے سن محترم المقام جناب قاری عبدالسلام عزیزی. اللہ پاک علم و فضل دے اندر، صحت دے اندر، عمل دے اندر بہت ساریاں برکتاں نازل فرمائے، زندگی دراز فرمائے، حفاظت فرمائے، ہر قسم دی بلا تو محفوظ فرمائے. ماشاءاللہ جس طرح اس تو قبل بھی میں اپنے معزز علاقہ بھر دے علماء کرام دا شکریہ ادا کر چکے ہیں. آواز نہیں آ رہی یار کی ہے عبدالفیض تو میں کر دے اتنے چل جائے گا چل جائے. مزید ماشاءاللہ اسٹیج دی زینت بننے والے میں انتہائی شکر گزار ہاں جامعہ دارالعلوم محمدیہ شیخوپورہ جو کہ ساڈا طلباء دا ایک قدیمی ادارہ ہے، اور ادے منتظمین محترم حاجی صابر صاحب، حاجی دلاور صاحبان جو کہ بخوبی اس ادارے دی معاونت اور ہر طرح دا سلسلہ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال وہ کر رہے نے. اور اس ادارے دے منتظم اعلیٰ مدیر محترم المقام جناب مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب وہ بھی ماشاءاللہ تشریف لے آئے، اور میرے واسطے یہ بہت بڑی سعادت ہے. جی آیاں نو محترم المقام جناب مولانا عابد عثمانی حافظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف لے آئے، اور میرے والد گرامی رحمہ اللہ دے درینہ دوست مولانا محمد شریف غازی مینارہ تو اللہ انہاں دی قبر روشن فرمائے. انہاں دے فرزند ارجمند مولانا عمر فاروق وہ بھی تشریف لے آئے. مولانا حافظ محمد فیاض بھٹی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئے. اور رحمت کالونی دے جامع مسجد تقوی دے خطیب دل نشین مولانا حافظ عبدالعظیم منصور ماشاءاللہ وہ بھی جلوہ گر ہوئے. اور اسٹیج تے میرے بڑے پیارے محترم میاں محمد اعجاز صاحب وہ بھی تشریف رکھ دے نے. جی آیاں نو. اور اس طرح ہی ساڈے شیخوپورہ دی مشہور و معروف شخصیت جنہ دے گھرانے دی وابستگی دینی حلقہ احباب دے اندر کوئی چھپی نہیں، ایک معروف نام ہے محترم المقام جناب حاجی غلام رسول ورک صاحب پرانا شہر والے ماشاءاللہ وہ بھی تشریف لے آئے. اہلا و سہلا مرحبا. اور خطیب پاکستان مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمہ اللہ تعالی دی یادگار جامعہ مسجد مقدس محلہ مسلم گنج دے منتظم اعلیٰ اور میری جماعت دے عظیم صحافی محترم عظیم یزدانی وہ بھی تشریف لے آئے. جی آیاں نو اہلا و سہلا مرحبا. اور میرے برادر میرے بڑے پیارے محترم چودھری محمد یحییٰ واہلہ وہ بھی تشریف لے آئے. اللہ پاک سب دا آنا اس مقام تے اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت نال نوازے. جنہ دے نام میں نہیں بھی لے سکیا، میں دل دیاں اتھا گہرائیاں تو شکر گزار ہاں. عوام الناس دا جمع غفیر ہے، اور تا حد نگاہ تک اللہ دے فضل و رحمت دے نال قرآن و حدیث دے پروانے موجود نے، شمع رسالت دے پروانے موجود نے، توحید دا نغمہ الاپنے والے، رسالت دا نعرہ بلند کرنے والے، ایک اللہ دی وحدانیت دا نعرہ بلند کرنے والے، اور پیارے حبیب دی اطاعت دی دعوت دینے والے، دور دراز تو مضافات تو محلیہ تو ماشاءاللہ تشریف لے آئے.
اللہ پاک شبد اونا قبول فرمائے۔ ہن میں درس صحیح بخاری واسطے دعوت شغن پیش کرنا اشتہار دے شیڈول دے مطابق درس صحیح بخاری ساڑی جماعت دے بزرگ عالم دین بقیت السلف حضرت مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمانا سی، لیکن صحت دی طبیعت دی علالت دی بنا تے وہ تشریف نہ لے آ سکے، چونکہ بڑھاپا ہے اور بڑھاپا بذات خود ایک بہت بڑا عذر ہے۔ بہر کیف اللہ پاک انہوں نے صحت و عافیت دے نال رکھے، صحت و عافیت دے نال زندگی دراز فرمائے، وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اور ساڑھے اس پروگرام دے اندر جو کہ پہلے ہی مدعو سن محترم المقام میری جماعت دے عظیم سکالر اور ساڑی جماعت دے ایک بڑے ہی عظیم پرانے بزرگ حضرت مولانا بقیت السلف مولانا محمد یوسف راجوالوی رحمہ اللہ تعالی، انہوں دے لائق فرزند ارجمند محترم المقام عظیم سکالر جناب پروفیسر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی جو کہ ماشاءاللہ تشریف فرمانے انشاءاللہ صحیح بخاری دی آخری حدیث پاک تے درس ارشاد فرمان گے۔ انہیں بیٹیاں اگے میری التماس ہے کہ جو صحیح بخاری دا آخری سبق جنہ دا پڑھیا جائے گا وہ ہمتن گوش ہو گے، اور سارے مجمع اگے میری نہایت مؤدبانہ التماس ہے کہ بلا شبہ جس طرح قرآن دا ادب و احترام ہے اس طرح میرے نبی دی حدیث دا بھی ادب و احترام ہے۔ قرآن دے بارے میرے رب نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جس وقت قرآن پڑھیا جائے خاموشی دے نال سننا، شور و غل نہیں کرنا تاکہ تواڈے تے اللہ دی رحمت ہو جائے۔ اور میرے نبی دی حدیث دے بارے ارشاد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنہ دی جماعت، میرے نبی دی موجودگی دے اندر شور و غل نہیں کرنا، اپنی آواز نو پیارے حبیب دی آواز تو پست رکھنا ہے۔ پیارے حبیب تو اس دنیا تو رخصت ہو چکے اور نبی رحمت دی حدیث اس دنیا دے اندر باقی ہے اور اللہ دے فضل دے نال قیامت تک باقی رہے گی۔ ہر شہر دے اندر، ہر علاقے دے اندر دینی مدارس موجود نے، قال اللہ قال الرسول دیاں سلامہ بلند کر رہے نے، اور اہل حدیث دا مسلک اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے۔ اس بات نو یاد رکھنا، جلسہ چوک دے اندر ہوئے، جلسہ بازار دے اندر ہوئے، جلسہ سڑک دے اندر ہوئے، جلسہ مسجد دے اندر ہوئے، میں اپنی نسبت نو چھپانا نہیں چاہتا، میں اپنی نسبت دا اظہار علل اعلان کرنا چاہنا۔ میرا عقیدہ کیا ہے؟ رب دی توحید دے اندر کسی غیر نو شریک ٹھہرانا اے ناقابل تلافی جرم ہے۔ نبی دی سنت دے اندر بدعت نو شامل کرنا ناقابل تلافی جرم ہے۔ اور لوگوں اسی اللہ دے فضل نال اہل حدیث ہاں اور میری جماعت نو اہل حدیث ہونے تے فخر ہے، اس دی وجہ کہ ساڑی نسبت پیغمبر دی حدیث دی طرف ہے، ساڑی نسبت سونے نبی دے فرامین دی طرف ہے۔ اور اس بات نو یاد رکھنا، گلی گلی دے اندر مدارس موجود نے اور مسلک اہل حدیث دا اترہ امتیاز ہے کہ اہل حدیث پہلی کلاس تو لے کے آخری کلاس تک درس حدیث دیندا جا رہے ہے۔ اللہ دے فضل دے نال اے مسلک اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے کہ میرے مدرسے دے پہلی کلاس دے اندر ہی نخبت الحدیث تو سفر شروع ہو جاندہ ہے۔ چل دیاں بلوغ المرام آئے، مشکات المصابیح آئے، سنن نسائی آئے، سنن ابن ماجہ آئے، سنن ترمذی آئے، سنن ابن ماجہ آئے، سنن نبی داؤد آئے، موطا امام مالک آئے، صحیح مسلم آئے اور صحیح بخاری دے اے سفر جناب علی اختتام پذیر ہوندا جا رہے ہے۔ اور اللہ دے فضل و رحمت دے نال اے مسلک اہل حدیث دا ترہ امتیاز ہے۔ آج بھی اسی یہ شرف حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کھلی جگہ دے اندر، اس بغیر سائے تو جگہ دے اندر اللہ رب العزت والجلال دے سامنے صحیح بخاری دی آخری حدیث میرے نبی دا پیارا فرمان عظیم انشاءاللہ حضرت محترم پروفیسر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ تعالی ادی تشریف فرمان گے اور بڑا ہی مدلل انشاءاللہ بڑا ہی پر لطف درس قرآن و حدیث ارشاد فرمان گے، بڑی ہے انہماک دے نال سماعت فرمانا بغیر شور و غل تو
اور انہیں تو متصل بات میری جماعت عظیم خطیب سرمایہ مسلک اہل حدیث حضرت سید سبطین شاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی جو کہ تشریف لے آ چکے نے، انشاءاللہ انہاں دا خطاب ہوئے گا۔ صاحب آپ توجہ دے نال اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیو اور ہمتن گوش ہو کے اس مقام تے تشریف رکھو، نبی دی حدیث نال پیار کرو، نبی دی حدیث نال محبت کرو۔ میرے نبی دی مجلس دے اندر صحابہ بیٹھنے والے انہاں دی کیفیت کیا ہے؟ اگر پرندے بھی جناب عالی انہاں دیاں کندیاں تے بیٹھ جان تو محسوس نہ ہوئے۔ اور لوگو آج اگر نبی دی حدیث دا متن پڑھیا جائے، میرے پیغمبر دیاں احادیث نو بیان کیتا جائے، اہل حدیث نو یہ بات زیب نہ دے کہ ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے ادھر جائے، اس واسطے ہمتن گوش ہو کے مکمل ہنماک دے نال پیغمبر دی حدیث سنیے۔ اللہ پاک سب دی حاضری نو شرف قبولیت نال نوازے۔ من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين قال أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في صحيح حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ صحابہ کرام کی محفل ہے، ایک موضوع کے اوپر ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں صحابی کو آپ امیر بنا دیجئے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس کی بجائے فلاں بہتر ہے، آپ اسے امیر بنا دیجئے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما اردت الا خلافی، عمر تم میری مخالفت ہی کرنا چاہتے ہو، میں کسی اور کا نام لے رہا ہوں اور آپ کسی اور کا نام لے رہے ہو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں ما اردت خلافہ، جناب میں آپ کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام موجود ہیں، جناب ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی آوازیں بلند ہو جاتی، آوازیں اونچی ہو جاتی۔ تو اس موقع پر صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ حدیث کا راوی کہتے ہیں كاد الخيران أن يهلكا، عمر بر خدمتیں پیش کرنے والے، نبی رحمت پہ جانے نچھاور کرنے والے
غاروں میں آپ کی رفاقت دینے والے، جنگ کے میدانوں میں خون کے قطرے آپ کی آبرو پہ قربان کرنے والے، اگر ایک مجلس میں اللہ کی پیغمبر کی آواز سے اوپر آواز کر دیں تو رب نے عرش سے یہ پیغام بھیجا، ابو بکر عمر تمہاری سروسز اور خدمات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، ان کی موجودگی میں اگر تم دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئیں تو تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بھائیو، یہ درس حدیث ہے، اس میں کسی نعرے کی ضرورت نہیں ہے اور اونچی آوازوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وقار، سنجیدگی، غور سے سننا، عمل کی نیت، سمجھنا اور اسے سمجھانا، یہ ضرور آپ سے میرا مطالبہ بھی ہے، آپ سے درخواست بھی ہے اور شریعت کا حکم بھی ہے، اور آپ جس دل جمی سے بیٹھے ہیں آپ سے یہ توقع بھی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب سلمان فارسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اور ان کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، لو کان الامام بالثریا لنالہ رجل او رجال من فارس، اگر ایمان زمین پہ نہ ہوتا، یہاں سے نہ ملتا، مشرق و مغرب سے ناپید ہو جاتا، شمال و جنوب سے رخصت ہو جاتا اور ایمان آسمانوں کی طرف اٹھ جاتا اور ثریا ستارے پہ پہنچ جاتا، آپ نے جناب سلمان فارسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اس کی قوم کے کچھ افراد آسمانوں پہ کمندے ڈال گئے اور ستاروں پہ پہنچ کے وہاں سے بھی ایمان کو توڑ کے حاصل کرتے۔ اسی علاقے میں پیدا ہوئے تھے امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ۔ بخاری نسبت ہے، امام صاحب کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام اسماعیل، ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے، ان کے پردادا کا نام مغیرہ ہے، ان کے سکٹ دادا کا نام بردیزبہ ہے۔ شوال کا مہینہ تھا، عصر کا وقت تھا، امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے شہر بخارا میں آنکھ کھولی۔ یہ جو بخارا شہر ہے ہمارے پاکستان کے پڑوس میں، جو روس ہے اور جو رشین سٹیٹس بنی، جب ریچ سرخ ریچ کمیونزم اور سوشلزم دنیا میں اس نے اپنے ظالم پنجے گاڑے اور مضبوط کیے تو اس نے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کی، پھر جہاد ہوا جس کے نتیجے میں کچھ اسلامی ممالک منظر عام پہ آئے۔ تو روس کے علاقے میں ایک ملک ہے اس وقت ازبکستان، ازبکستان کا اس وقت بھی شہر ہے اسی نام سے بخارا، وہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد دینی تعلیم حاصل کرنا شروع کرتی اور فرماتے ہیں، حفظت کتب ابن المبارک و وکیع، عبداللہ ابن مبارک اور امام وکیع کی کتابیں ابھی میں پرائمری میں پڑھتا تھا کہ میں نے یہ ساری زبانی یاد کر لی تھی۔ تعلیمی نظام یہ نہیں تھا جو آج ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ 7 کلو بچے کا وزن ہے تو 10 کلو کا اس نے بیگ اٹھا رکھا اور اس کے اندر 10 مضامین ہیں، اور ان مضامین کی تعلیم کا مقصد تربیت، تزکیہ، پیوریفیکیشن، کیریکٹر بلڈنگ، تعمیر کردار، اس میں سے کچھ بھی نہیں۔ ایک عظیم تعلیمی نظام تھا جس میں سب سے پہلے بچے کے سینے میں رب کا قرآن جاتا تھا اور رب عظیم کے
قرآن کریم کے بعد محمد کریم کا فرمان جاتا تھا۔ امام بخاری نے بچپن میں قرآن مجید حفظ کیا، اور حفظ کرنے کے بعد احادیث کی کتابیں بھی حفظ کر لی، اور اپنے دور کے محدث ان کی شاگردی میں جب علم حدیث کی مزید تڑپ لیے پہنچے، وہ حدیث بیان کر رہے تھے، سند بیان کرنے لگے، سند کے اندر غلطی لگ گئی، عن ابی الزبیر آگے عن ابراہیم کہہ دیا۔ امام بخاری کہنے لگے استاد محترم یہ سند اس طرح سے نہیں ہے۔ اس نے کہا چپ کر بیٹے، بیٹھ جا۔ بیٹھ گئے، کہا استاد جی گستاخی معاف کیجئے گا، آپ ذرا اپنا نسخہ جو ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اس میں نظر ثانی تو فرمائیں، اور اپنے حافظے کو اور اپنے لکھی ہوئی جو آپ کی نوشتہ اور تحریر ہے اس نسخے کو آپس میں ٹیلی تو کریں، موازنہ کریں۔ کتاب کھولی، اندازہ ہوا کہ بچہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ کہا بیٹے اگر ایسے نہیں تو پھر کیسے ہے؟ امام بخاری نے سند کی تصحیح کر دی۔ پوچھنے والے نے پوچھا اے امام عالی مقام، جب آپ یہ وضاحت کر رہے تھے اور یہ تصحیح کر رہے تھے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر 11 سال تھی۔ آگے بڑھے، دوسرے علاقوں میں سفر کیا، علم حدیث کی تڑپ لیے، بہت سارے علاقوں میں پہنچے، اور اللہ رب العزت نے ایسے علم کے ساتھ نوازا، ایسے علم کے ساتھ نوازا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حصول علم کے بعد مسند درس کو سجایا اور حدیث کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنایا۔ اور ایسا وقت بھی آیا، کردار کے ایسے مقام پہ پہنچے، اخلاق کے ایسے مقام پہ پہنچے، حقوق اللہ میں وہ مقام کہ ایک دفعہ نماز پڑھ رہے، نماز پڑھنے کے بعد کسی دوست نے دعوت کر رکھی تھی، وہیں نماز ادا کرنا شروع کر دی، نوافل پڑھے، اور نوافل کے دوران نہ جانے کتنا زہریلا بھیڑ وہ کپڑے کے اندر داخل ہو کے ڈستا ہے ڈنک مارتا ہے، اپنے زہریلے کانٹے امام بخاری کے جسم میں چبھوتا رہتا ہے۔ نماز سے فارغ ہو کے کہتے ہیں کہ یہ ذرا میری کرتے کو اٹھائیے، کمر کے اوپر سے دیکھیے کیا مسئلہ ہے۔ دیکھنے والے نے دیکھا تو امام بخاری کی کمر پہ 17 ڈنک لگے ہوئے تھے، جسم پھول چکا تھا اور سرخ ہو چکا تھا۔ کہا امام صاحب آپ نے پہلے کیوں نہ توجہ دلائی، سلام کیوں نہ پھیر دیا، نماز کو ختم کیوں نہ کر دیا؟ کہا كنت اقرأ سورة كذا وكذا فلم احب ان اقطعها، میں فلاں سورت پڑھ رہا تھا، یہ ظالم ڈنک مارتا رہا، چوٹیں لگاتا رہا، زہر کے کانٹے انجیکٹ کرتا رہا اور چبھوتا رہا۔ میں نے کہا تو جو بھی کر لے، اللہ کے قرآن کی سورت کو ختم کرنے سے پہلے میں تیری طرف توجہ نہیں کر سکتا۔ حضرت قاری عبدالسلام عزیزی حفظہ اللہ جب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، ایمان تازہ ہو رہا تھا۔ ہم ان کو داد تو دیتے ہیں لیکن اپنے بیٹوں کو حافظ نہیں بناتے، اور اپنے بیٹوں کو ان جیسا نہیں بناتے۔ یہ دینی اداروں کا پیغام ان محافل کا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپنے طلبہ کو ان اداروں میں بھیجیں۔ حضرت شیخ پوری رحمہ اللہ کے وارثین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنے والد محترم کے اس عظیم منصب اور مشن کو سنبھالا ہوا۔ آپ ان کے دست و بازو بنے، اللہ ان کو برکتیں اور عزتیں نصیب فرمائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ حقوق اللہ میں ہی نہیں، حقوق العباد میں 2 باتیں بیان کر کے
میں بات کو آگے بڑھاؤں گا. حقوق العباد میں بھی امام بخاری اتنے محتاط واقع ہوئے تھے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں مجھے امید ہے کل قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، رب کی عدالت ہوگی، سب انسان جمع ہوں گے، اللہ مجھ سے کسی شخص کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. مجھے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تو کسی کی غیبت کر کے آیا ہے، کسی کا گلہ کر کے آیا ہے. اتنے محتاط محدثین نے راویان حدیث پہ جرح کی، ان کا اپنا منہج رہا، اور امام بخاری وہاں بھی احتیاط والے الفاظ استعمال کرتے. اس قدر محتاط. یہ نتیجہ تھا ان کے والد محترم کی تربیت کا. احمد ابن حفص کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے والد محترم جناب اسماعیل کے پاس بیٹھا تھا جبکہ وہ جاں کنی کے عالم میں تھے، اور اس وقت میں نے ان سے سنا وہ کہہ رہے تھے کہ میرے اس پورے کے پورے بزنس میں، پورے کے پورے کاروبار میں ما ترکت درہما من حرام ولا درہما من شبہہ، ایک پیسہ بھی حرام کا لگانا تو دور کی بات ہے، میں نے اپنے پورے کاروبار میں اور اپنی اولاد کو ایک پیسہ شبے والا بھی نہیں کھلایا. جب عقل حلال ایسا ہو تو پھر تربیت بھی ایسی ہوتی ہے. اولادیں بھی امام بخاری جیسی جنم لیتی. والدہ کا کیا حال تھا؟ آنکھوں کی بینائی جاتی رہی، والدہ سجدے میں پڑ جاتی ہیں، دعائیں کرتی ہیں، آہیں فغائیں سسکیاں ہیں، آسمانوں تک بلند ہوتی ہیں، اور کثرت دعا کی وجہ سے ایک رات سو جاتی ہیں اور خواب میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہو جاتی ہے. جناب ابراہیم کہتے ہیں قد رد اللہ بصر ولدک الی لکثرت بکائک و دعائک. اے بخاری کی ماں، تو نے دعائیں اتنی کی ہیں اور آنسو اتنے بہائے ہیں، تیری اس دعا اور تیری اس بکا اور آنسوؤں کی وجہ سے میں تجھے مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ نے تیرے بیٹے کی بینائی کو واپس لوٹا دیا. صبح اٹھتی ہے تو امام بخاری کی بینائی عود کر آتی ہے اور واپس لوٹ آتی ہے. اب چند باتیں صحیح بخاری کے متعلق. یہ جو کتاب عظیم ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا نام رکھا ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننی و ایام. 5 باتیں نام میں آ گئی. الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ وسننی و ایامی. 5-6 باتوں کا جامع نام رکھا. صحیح بخاری ہم مختصراً کہتے ہیں، اصل نام یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے عظیم مقدمے میں اس نام کو درج کیا ہے الجامع، کہ اس کتاب حدیث میں ہر طرح کی حدیث موجود ہیں. المسند الصحیح المسند، صحیح ہیں، سند کے ساتھ ہیں. من حدیث رسول اللہ، پیغمبر کے اقوال زرعی بھی ہیں، آپ کی سینگز ہیں، آپ کے فرمودات، آپ کے ارشادات عالیہ بھی ہیں. وسننی، آپ کے افعال، آپ کی سنتیں، آپ کے معمولات، آپ کی صبحیں، آپ کی دوپہریں، آپ کی شامیں، آپ کی راتیں، آپ کی خلوتیں، آپ کی جلوتیں، آپ کی ڈیلنگز، آپ کی تجارتیں، آپ کے معاملات، آپ کی صلہ رحمیاں، آپ کے تعلقات، یہ کچھ بھی ہے. وایامی، آپ کے دور کے حالات، آپ کی زندگی میں صحابہ، آپ کی زندگی کا نظام، آپ کی زندگی میں
تاریخ کے حوادث و واقعات، غزوات، مغازی، سیر، انٹرنیشنل لا، کیا کچھ ہے جو امام بخاری نے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر درج نہیں کیا۔ 3-4 باتیں صحیح بخاری کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس کے بعد حدیث کی مختصر وضاحت کروں گا۔ صحیح بخاری سب سے پہلے اس کی خصوصیت یہ ہے، یہ دنیا کی وہ کتاب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اصح الکتب بعد کتاب اللہ۔ قرآن مجید کے بعد دنیا کی اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو امام بخاری کی لکھی ہوئی صحیح البخاری ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما ادخلت فی کتابی حدیثا الا وقد استخرت اللہ وصلیت رکعتین واغتسلت قبل ذلك۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی اس کتاب میں حدیث رسول کو درج کرنے سے پہلے 3 کام کرتا تھا، غسل کرتا تھا، استخارہ کی دعا پڑھتا تھا، 2 نفل پڑھتا تھا، تیقنت صحتہ، مجھے یقین ہو جاتا یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، تو اس کے بعد میں اپنی اس کتاب میں حدیث کو درج کیا کرتا تھا۔ تیسری خصوصیت، امام بخاری رحمہ اللہ نے جب حدیث کی عظیم کتاب لکھ لی تو عرضت الکتاب علی ابن المدینی و احمد ابن حنبل و یحیی ابن معین۔ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کو وقت کے محدثین کے سامنے پیش کیا، کوئی غلطی، کوئی کریکشن، کوئی تصحیح، کوئی کمی کوتاہی، کوئی مشورہ، کوئی رائے میری اس کتاب کے بارے میں۔ وقت کے عظیم محدث ہیں، بدقسمتی کہ ہم صرف ان کے نام یا شاید نام بھی نہیں جانتے۔ وقت کے سب محدثین نے کہا اے اسماعیل کے بیٹے محمد، تو نے جو کچھ لکھا ہے یہ اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں، اور اس میں شک والی بات نہیں ہے، کوئی شبہ والی بات نہیں ہے۔ اس کتاب کی تیسری خصوصیت، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کتاب کے اندر جتنی مرفوع احادیث نص کے اندر درج کی ہیں وہ تمام کی تمام احادیث یقینی طور پر صحیح ہیں۔ اور اس مسئلے کو سمجھ لینا، یہ مناطقہ نے اصطلاحیں گھڑیں، متواتر خبر واحد، متواتر مفید یقین ہے، اور خبر واحد مفید ظن ہے، یہ بحثیں اس طرح کی چھوڑ کے رکھ دیں۔ امام بخاری آپ کا کیا خیال ہے؟ بس گمان کرتے تھے یہ حدیث ہے؟ نہیں، تیقنت صحتہ، تاریخ نے لکھا، امام بخاری کے الفاظ درج کیے۔ امام بخاری کہتے ہیں میں استخارے کی دعا پڑھتا تھا، غسل کرتا تھا، 2 نفل پڑھتا تھا، مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے، تو پھر اس کتاب میں لکھتا تھا۔ یقین، یقین، ظن نہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ ہر خبر واحد ظنی ہوتی ہے، ہمیں اس سے کوئی اتفاق نہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں متواتر ہوں، یہ خبر واحد ہوں، یہ محتف بالقرائن ہیں، ان کے اندر صحت کے قرائن اتنے چھپے ہوئے ہیں، امت کا اتفاق ایسا چھپا ہوا ہے، پوری امت کا اجماع ایسا ہے، محدثین کا اتفاق ایسا ہے، ائمہ فن کا اتفاق ایسا ہے کہ میں تو پورے ایمان سے ایک اہل حدیث کے بیٹا اور فرزند ہونے کے ناطے آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اور یہ بات ہم انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں بھی کہیں گے۔ اے اللہ، جس طرح ہمیں تیرے قرآن پہ یقین تھا کہ قرآن کے 2 گتوں میں جو کچھ ہے یہ تیری باتیں ہیں، ہمیں یقین ہے صحیح بخاری کے 2 گتوں میں جتنی مرفوع حدیثیں ہیں وہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں۔ چھوڑیں ان فضول بحثوں کو، یہ مفید ظن ہے، مفید یقین ہے، جو کچھ بھی ہے صحیح بخاری کی تمام احادیث پہ ہمیں یقین ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ کیا ہم رفع الیدین ظنی طور پہ کرتے ہیں؟
کہ ممکن ہے اللہ کے رسول نے کہا ہو، ممکن ہے نہ کہا ہو، احتمال موجود ہے، نہیں۔ جب صحیح بخاری میں دیکھ کر حدیث پڑھ کے، ہم رفع الیدین کی حدیثیں پڑھ کے رفع الیدین کرتے ہیں تو ہم اتنے ایمان اور یقین سے کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یوں محسوس کرتے ہیں مسجد نبوی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے، پیغمبر کا مسلح امامت ہے، صدیق و فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ پیچھے کھڑے ہیں۔ صحیح بخاری میں جب رفع الیدین کی حدیث آتی ہے نا تو ہمیں اتنا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر رفع الیدین کر رہے ہیں، پھر ہم نماز میں کرتے ہیں۔ یہ یوں ہی جھگڑے اور معاملات نہیں ہیں۔ جب امت کا اتفاق ہے کہ صحیح بخاری کی سب حدیثیں اللہ کے پیغمبر کی باتیں ہیں، اور اس میں جب یہ مسئلہ آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد یوں اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، تو ہم ظن کی بنیاد پہ نہیں، پورے یقین سے ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی نماز ایسے ہی ہوا کرتی تھی۔ محدثین کو اتنا یقین تھا، محدثین نے لکھا اور دو ٹوک لکھا، اگر کوئی شخص اپنی محبوبہ اور چہیتی بیوی جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے بارے میں کہہ دے کہ اگر صحیح بخاری کے اندر موجود حدیثیں پیغمبر کی باتیں نہیں ہیں تو میری اور تیری جدائی اور میری بیوی کو طلاق ہو جائے، تو وہ کہہ سکتا ہے اور قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے، کیونکہ اس نے سچی قسم اٹھائی ہے۔ صحیح بخاری میں جتنی حدیثیں ہیں اللہ کے پیغمبر ہی کی حدیثیں ہیں۔ اس حد تک محدثین کو یقین تھا، اور آج ٹیلی ویژن کے اوپر نام نہاد سکالرز نے، جن کو حدیث کی ابجد کا علم نہیں ہے، حدیث کی ایک سطر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ آ کے آپ کو ادھر ادھر کی باتوں میں لگا دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں الجھا دیتے ہیں اور خام خواہ کی اشکالات پیدا کر دیتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی بیان کردہ آخری حدیث کی طرف آتے ہیں، تاکہ میں آپ کے درمیان اور حضرت شاہ صاحب کے درمیان زیادہ دیر حائل نہ رہوں۔ آخری کوئی 20 منٹ کے اندر حدیث کے بارے میں، آخری حدیث کے بارے میں چند باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک ٹائٹل لگاتے ہیں، عنوان لگاتے ہیں۔ یہ جو کتاب ہے اس کے اندر پھر چیپٹرز ہیں، اس کو ہم کتب کہتے ہیں، بکس ہیں۔ ہر چیپٹر کے اندر پھر سب چیپٹرز، ذیلی ٹائٹلز، عناوین ہیں، ان کو ہم باب کہتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں تقریباً 4000 ٹائٹل، 4000 ٹاپکس، 4000 موضوعات اپنی صحیح بخاری میں امام بخاری نے ڈسکس کیے۔ 4000 مسئلے نہیں، 4000 ٹاپکس ہیں، 4000 موضوعات ہیں، ایمان سے لے کر، پاکیزگی سے لے کر، وضو سے گزرتے ہوئے، غسل تیمم سے گزرتے ہوئے، زکوٰۃ کے مسائل سے گزرتے ہوئے، نماز کے احکام سے گزرتے ہوئے، روزے کے مسائل سے ہوتے ہوئے، حج بیت اللہ اور عمرے کے مسائل سے ہوتے ہوئے، جہاد کے معاملات، بزنس کے معاملات، ادھار کے معاملات، قرض کے معاملات، پارٹنرشپ کے معاملات، مزارت کے معاملات، تجارت کے معاملات، نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، بیوع کے معاملات، انٹرنیشنل لا کے معاملات، بین الاقوامی قوانین کے معاملات، کفار سے ڈیلنگ کے معاملات، توحید اور عقیدے کے معاملات۔ امام بخاری نے اس طرح کے موضوعات پہ 4000 چیپٹرز، 4000 ٹائٹلز اور ٹاپکس، ابواب ہیں جو قائم کیے ہیں۔ اور سب سے آخری بات جو آج ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں، اس میں امام بخاری یہ آیت مبارکہ لے کر آئے، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ امام بخاری پوری آیات کم لے کے اشارہ کرتے تھے، مختصر لکھنا چاہتے تھے۔ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، انصاف کے ترازو قائم کریں گے۔ امام بخاری یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں اپنی کتاب کے آخر میں کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں ایک ترازو لگایا جائے، ایک تکڑی ہوگی، تکڑیاں مختلف ہوتی ہیں۔ زرگر کے پاس اپنا ترازو ہے، کریانہ مرچنٹ والے کے پاس اپنا ترازو ہے، سبزی فروش کے پاس اپنا ترازو ہے۔ آپ کمپیوٹرائز بڑے بڑے کانٹوں پہ جائیں، جنہوں نے ٹنوں کا، ٹرکوں کا، ٹرالیوں کا وزن کرنا ہے، ان کا اپنا ترازو اور تولنے کا انداز ہے۔ ڈاکٹر کے پاس اپنا تھرمامیٹر ہے جس سے وہ چیزوں کو میئر کرتا ہے۔ کپڑے بیچنے والوں کے پاس اپنا ایک پیمانہ ہے جس سے وہ کپڑے کی پیمائش کرتا ہے۔ امام بخاری اپنی کتاب کے آخر میں یہ مسئلہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے انسانوں، جس طرح تم ہر چیز کو تولتے ہو، اللہ کے پاس اپنا ایک ترازو ہے جس سے اللہ تمہیں تولے گا، وہ انصاف کا ترازو ہو۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم انصاف کی طرز وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ وَفِي رِوَايَةٍ تُوزَنُ وَفِي رِوَايَةٍ وَأَقْوَالَهُمْ يُوزَنُ وَفِي رِوَايَةٍ وَأَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور بندوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ یہاں ایک عظیم مسئلہ سمجھ لینا، امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ مسئلہ سمجھایا، دو ٹوک سمجھایا، واضح سمجھایا، علانیتاً سمجھایا، اس دور میں سمجھایا جس دور کے عقل پرست لوگ اس مسئلے کو نہیں مانتے تھے۔ عقل پرست لوگوں کو ہم آج کی زبان میں ریشنلسٹ کہتے ہیں، اور عقل پرستی کی تحریک کو ہم ریشنلزم کہتے ہیں۔ اس دور کے اندر اس کو تحریک اعتزال کہا جاتا تھا، اور اس فرقے کو فرقہ معتزلہ کہا جاتا تھا۔ اہل حدیث کی شان یہ ہوتی ہے، وہ حدیث کے مقابلے میں اگر اپنا باپ آ جائے اسے کہتا ہے ابو جان تم غلطی کر سکتے ہو، پیغمبر کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ خاندان آ جائے تو پھر کہتا ہے خاندان ایک طرف جوتے کی نوک پہ ہے، پیغمبر کی بات برحق ہے۔ پوری دنیا آ جائے، اہل حدیث پھر بھی کہتا ہے دنیا ایک طرف ہے، پیغمبر کی بات برحق ہے۔ اور ایک مسئلہ میرے نوجوان بیٹوں سمجھ لینا، چاہے آپ کا جس بھی مکتب فکر سے تعلق ہے، اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو۔ آج کے دور میں سائنسدان آ جائیں اور دنیا کے سارے سائنٹسٹ اکٹھے ہو کے کہیں یہ بات ایسے ہے، ریشنلسٹ کہیں بات ایسے ہے، فلسفی کہیں بات ایسے ہے، اسکالرس کہیں بات ایسے ہے، ڈاکٹرز کہیں بات ایسے ہے، پیغمبر کی حدیث کہے بات ایسے ہے، ہم کہیں گے تم جھوٹ رکھتے ہو، پیغمبر سچ کہتا ہے۔ عقل میں آئے یا نہ آئے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، دانش میں آئے یا نہ آئے، سمجھ نہیں آتی ہے تو عقل کا قصور ہوتا ہے، عقل کی کوتاہی ہوتی ہے، اپروچز کی خطا ہوتی ہے، تحقیق میں کمی ہوتی ہے۔
اس دور کے کسی انسان کی عقل میں یہ بات آتی نہیں تھی کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے. سارے انسان یہ سمجھتے تھے کہ عمل ایک عرض ہے. ایک عرض ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں فلسفے کی اصطلاح میں، منطق کی، جوہر اور عرض. جوہر کہتے ہیں سالڈ چیز کو، عرض کہتے ہیں ایبسٹریکٹ چیز کو. سالڈ چیز وہ ہے ٹھوس اس کا وجود ہو. روٹی ہے، کپڑا ہے، لکڑی ہے، یہ کرسی ہے، اس کا وجود ٹھوس ہے. آپ اس کو ٹچ کر سکتے ہیں، اس کو رکھ سکتے ہیں، اس کا وزن ہو سکتا ہے. اس کو جوہر کہتے ہیں، ٹھوس چیز، سالڈ چیز. اور عرض جس کا اپنا وجود ہی نہ ہو، وہ قائم بالغیر ہو. میری باتیں ان کا وجود ہی نہیں. یوں کی ہوا میں تحلیل ختم. کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا اہل حدیثو، تم کہتے ہو باتوں کا وزن ہوگا، خلاف عقل باتیں کرتے ہو. بات کی وزن کیسے ہو؟ میں نے یوں ہاتھ ہلایا، عمل ہے نا. کہتے تھے تم نے ہاتھ ہلایا، اس کے بعد کہانی ختم، وزن کیسے ہوگا؟ نہ اس کی ایگزسٹنس رہی، نہ اس کا وجود رہا، نہ اس کے اندر ٹھوس پن، نہ ٹچیبل، نہ ہی اس کا وزن ہو سکتا ہے. اور اس دور میں لوگ سمجھے تو بڑی عقل کی بات ہے. بات تو ٹھیک، عقل تو ایسے ہی کہتی ہے. اے امام بخاری، میں تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تو اہل حدیثوں کو کتنا عظیم سبق دے گیا. پوری دنیا کی عقل میں بات نہ آتی ہو، تم کہنا تمہاری عقلیں جھوٹی ہیں. میرے پیغمبر نے کہہ دیا وزن ہوگا، ہم مانتے ہیں وزن ہوگا. دنیا کو یہ بات سمجھنے کے لیے تقریباً 12 صدیوں کا سفر کرنا پڑا، اور آج کے دور میں بات سمجھ آئی. کب سمجھ آئی؟ جب یہ ویڈیو والے، ڈیٹا بنانے والے آئے، جی بی کارڈ آئے، اس میں ہم وزن کرنے لگے. اتنے ایم بی کا کارڈ ہے، اتنے جی بی کا کارڈ ہے، ایم پی 3 میں بس اتنی سپیس ہے. جب کمپیوٹر آیا، جب ہارڈ ڈسک آئی، جب ڈیٹا سیو ہونے لگا، انٹرنیٹ کا دور آیا، تب انسانوں کو سمجھ آئی کہ نہیں، پیغمبر کی بات ہر وقت سچی ہوتی ہے. وقت کے لوگوں کو سمجھ نہ آ رہی ہو تو ان کی تحقیق کی کمی ہے. وہ سائنس کی اپنی ٹھوکریں ہوتی ہیں. آج کے دور میں تو انسان نے ہر چیز کا وزن کیا، باتوں کا وزن کیا، ایکشن کا وزن کیا، حرکت کا وزن کیا، بارش کا وزن کیا، ہوا کا وزن کیا، پانی کا وزن کیا، پریشر کا وزن کیا، ایک ایک چیز کو میئر کیا. امام بخاری کا ایمان ایسا تھا، ہر اہل حدیث کا عقیدہ ہوتا ہے. سمجھ نہیں بھی آتی تھی تو امام بخاری نے کہا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. آدم کے بیٹوں کے عمل بھی تولے جائیں گے، باتیں بھی تولے جائیں گے. دلیل کیا دی؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. قرآن مجید میں 5 جگہوں پہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اے انسانوں، تمہارے عمل تولے جائیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. ہر بول تولا جائے. میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، 9 بہنوں اور بیٹیوں، سوچ کے
سوچ کے بولو. تمہاری باتوں کو تولا جائے گا. جو تم سرگوشیوں میں کرتے ہو تولا جائے گا. جو محفلوں میں کرتے ہو تولا جائے گا. جو خلوتوں میں کرتے ہو تولا جائے گا. جو جلوتوں میں کرتے ہو تولا جائے گا. جو نماز میں کرتے ہو تولا جائے گا. جو فیس بک کے پیجز پہ یاوا گوئیاں کرتے ہو تولا جائے گا. جو واٹس ایپ کے گروپوں میں فضول باتیں کرتے ہو تولا جائے گا. جو انٹرنیٹ کی سائٹس پہ فضول کچھ اپلوڈ کرتے ہو تولا جائے گا. جو یوٹیوب کے چینلز پہ دنیا جہاں کا گند اور گھنٹے گھنٹے کی باتیں بغیر سوچے تم اپلوڈ کرتے ہو تولا جائے گا. جو تم بازار میں حرکتیں کرتے ہو تولی جائیں گی. جو تم گھر میں ایکشنز کرتے ہو تولے جائیں گے. تمہارے قدموں کی آہٹیں تولی جائیں گی. آنکھوں کی جنبشیں تولی جائیں گی. ہاتھوں کی حرکتیں تولی جائیں گی. دل کی دھڑکنیں اور زاویے اور گوشے، محبتیں، نفرتیں، سب کچھ تولا جائے گا. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدم وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ. آدم کے بیٹوں کے عمل بھی تولی جائیں گے اور باتیں بھی تولی جائیں گے. اس پہ یقین کیجئے، اس کو سمجھیے اور خوب سمجھیے. بلکہ احادیث دیگر ملانے سے پتہ چلتا ہے کہ 4 قسم کی چیزوں کو تولا جائے گا. نمبر 1 باتوں کو تولا جائے گا. نمبر 2 اعمال کو تولا جائے گا. جب باتوں کو تولا جائے گا تو باتوں کا وزن کبھی ہلکا کبھی زیادہ، جتنی بڑی نیکی اتنا وزن زیادہ ہوگا، اور سب سے زیادہ وزن کلمہ توحید کا ہوگا. لو ان السماوات السبع والارضین السبع وضعت فی کفہ ووضعت لا الہ الا اللہ فی کفہ لرجحت بہن لا الہ الا اللہ. 7 آسمان، 7 آسمانوں کی مخلوقات اور 7 آسمانوں کے فرشتے، 7 زمینیں، 7 زمینوں کی مخلوقات اور 7 زمینوں کے سمندر اور پانی، دریا اور بحر بر اور پروت اور پہاڑ، ریت کے ذرات اور درختوں کے پتے، یہ سب کچھ ایک طرف رکھا جائے، لا الہ الا اللہ کو ایک طرف رکھا جائے تو ایک لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے. اور امام بخاری یہ حدیث دیکھیں کتاب التوحید میں، کتاب التوحید میں، مبارک ہو توحید والو جس لا الہ الا اللہ کے بول کا وزن اتنا ہوگا، اگر عقیدہ اس کے مطابق ہو تو اس بندے کا وزن کتنا ہوگا. کتاب التوحید میں امام بخاری یہ باب لے کے آئے، یہ آیت لے کے آئے. باتوں کو تولا جائے گا، باتوں کو تولا جائے گا. اور حقوق العباد میں جو تم غلط سلط باتیں کرتے ہو، رب کے پیغمبر نے ہماری ایک ماں سے کہا تھا جب اس نے تبصرہ کرتے ہوئے حضرت صفیہ کے بارے میں کہا وہ تو ٹھگنی سی ہے، فرمایا لقد قلت کلمہ لو مزجت بماء البحر لمزجته. تو نے اللہ کی بندی کی خلقت پہ اعتراض کرتے ہوئے، اس کی خلقت پہ اعتراض کرتے ہوئے اور اس کے قد کاٹ پہ اعتراض کرتے ہوئے جو اس کو ٹھگنا کہا ہے، تیرا یہ بول 7 سمندروں کے پانیوں میں ڈالا جائے، تیرا بول 7 سمندروں کے پانیوں کو بھی زہریلا کر دے. باتوں کا وزن ہوتا ہے. خصوصاً اپنی ماں سے باتیں کرتے ہوئے محتاط ہو جایا کریں، باپ سے باتیں کرتے ہوئے محتاط ہو جایا کریں، پیغمبر کی حدیثوں کے سامنے فلسفے بکھیرتے ہوئے محتاط ہو جایا کریں. شروع میں کیا سنایا تھا آپ کو؟ جناب ابو بکر اور جناب عمر جیسی ہستیاں، ان سے بھی رب کریم نے کہہ دیا میرے پیغمبر کی موجودگی میں تمہاری آوازیں اونچی ہو گئی تو تمہاری زندگی کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. لوگوں کو پتہ نہیں کیا معمولی سمجھتے ہیں حدیث پہ اعتراض کرنا، چاہے صحیح بخاری کی ہو، چاہے صحیح مسلم کی ہو، چاہے کسی اور کتاب. ہاں ٹھیک ہے حدیث تو ہے، سائنس نہیں مانتی، میری عقل نہیں مانتی، میرا مسلک نہیں مانتا، میرے بزرگ نہیں مانتے، میرا امام نہیں مانتا، میری برادری نہیں مانتی، ہمارے علاقے کے رسوم و رواج نہیں مانتے. باتوں کو تولا جائے گا، عمل کو تولا جائے گا. اور جب عمل کو تولا جائے گا تو اعمال میں سب سے زیادہ وزن اچھے اخلاق کا ہوگا.
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں رب کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزن کسی چیز کا نہیں ہو. اعتکاف کا کتنا ثواب ہے؟ 10 دن کا اعتکاف کتنا ثواب؟ 1 مہینے کا اعتکاف کتنا ثواب؟ وہ اعتکاف مسجد نبوی میں ہو تو کتنا ثواب، اور وہ ریاض الجنہ میں ہو تو کتنا ثواب، اور اعتکاف کرنے والا خود دونوں جہانوں کا سردار ہو تو کتنا ثواب ہے. اور آپ ارشاد فرماتے ہیں، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا، لأن أمشي مع أخي في حاجة له حتى أقضيها أحب إلي من أن أعتكف شهرا في هذا المسجد. اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں میں ریاض الجنہ میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھوں اور دوسری طرف ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے اس کا کوئی کام پورا کر دوں، مجھے 1 مہینے کے اعتکاف سے مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا زیادہ پیارا لگتا ہے. اچھا اخلاق یہ ہے نا، کسی کے کام آئیں، اچھا اخلاق، اچھا اخلاق محبت کے پیغمبر بن جائیں، اچھا اخلاق نفرتوں کو مٹائیں، اچھا اخلاق صلہ رحمیاں کریں. تیسری چیز جس کو تولا جائے گا، انسان خود اس کا وجود بھی تولا جائے گا. جناب عبداللہ ابن مسعود ایک درخت پہ چڑھے ہیں اور اللہ کے پیغمبر کے صحابہ مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا لرجل عبداللہ اثقل فی المیزان من احد، میرے عبداللہ کی ایک ٹانگ کا وزن احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا. بھلا کیوں؟ ویسے ایک بات کہہ دوں، بعض مالداروں کو شاید اچھی نہ لگے، لیکن حق بات تو کہنی چاہیے. عبداللہ بن مسعود کا وزن اس وجہ سے زیادہ ہوگا کہ مالدار تھے، اس وجہ سے زیادہ ہوگا ایم پی ایم این اے تھے، اس وجہ سے زیادہ ہوگا ڈیرے دار تھے. نہیں، حدیث کی گہرائی میں جا کے سوچا کرو. عبداللہ بن مسعود تو بکریاں چرانے والے انسان تھے. وزن اس وجہ سے زیادہ ہوگا کہ وہ قرآن کے قاری تھے، وہ قرآن کے قاری تھے، صفہ کے طالب علم تھے، اللہ کے پیغمبر کے شاگرد تھے. من احب ان يقرأ القرآن غضا طريا كما انزل من السماء فليقرأ من ابن ام عبد. فرمایا جو چاہتا ہو قرآن ویسے پڑھے جیسے آسمانوں سے جبریل میرے سینے پہ نازل کرتا رہا، تو وہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن پڑھ. ان قراء کا احترام کیا کریں، قرآن پڑھنے والے پڑھانے والے ادارے ان کا بھی احترام کیا کریں، تو بندوں کو بھی تولا جائے گا. چوتھی اور آخری چیز، نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا، نامہ اعمال کو بھی تولا جائے گا. کبھی کبھی میں غور کرتا ہوں کہ کیوں تولا جائے گا نامہ اعمال کو، تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، یہ میری اپنی سوچ کا نتیجہ ہے. میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نامہ اعمال کے اندر اعمال کی کوانٹٹی ہے، اتنا عمل فلان جگہ پہ اتنی دیر کے لیے کیا، اور وزن اس لیے ہوگا کہ وزن کے اندر ان اعمال کی کوالٹی کو تولا جائے گا. اس لیے امام بخاری نے یہ آخری حدیث پیش کی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 2 بول ہیں، رب کو پیارے ہیں، زبان میں ہلکے ہیں، وزن میں بھاری ہیں، وزن میں بھاری ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اپنا وقت ضائع نہ کیا کریں، اذکار کیا کریں، اللہ کے ذکر کو وقت دیا کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پڑھتے رہا کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جن بچیوں نے صحیح بخاری کی تکمیل کی ہے ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، مدرسہ کے لیے، ان کے منتظمین کے لیے، اور بالخصوص میرے بڑے ہی پیارے بھائی حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب حافظہ اللہ، ان کے لیے اللہ اس صحیح بخاری کی تکمیل کو صدقہ جاریہ بنا دے اور اس ادارے کو اللہ قیامت تک آباد رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.